دنیا کی نظریں ایک بار پھر غزہ پر جم گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی امن منصوبے نے نئی بحث چھیڑ دی ہے، مگر پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ یہ منصوبہ ہمارا نہیں۔ یہ اعلان اور نے نہیں بلکہ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کے فلور پر کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جو 20 نکات ٹرمپ نے جاری کیے ہیں وہ پاکستان یا مسلم ممالک کا ڈرافٹ نہیں بلکہ اس میں تبدیلیاں کر دی گئی ہیں۔ ان کے الفاظ تھے، میں نے پہلے بھی کہا یہ 20 نکات ہمارے نہیں، ہمارے ڈرافٹ میں تبدیلی ہوئی ہے، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، لیکن یہ حتمی نتیجہ ہے اور اس پر سیاست کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تمام عمل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر ہوا، جہاں 8 مسلم اور عرب ممالک اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، ترکیہ، سعودی عرب، قطر اور مصر، جو سب صدر ٹرمپ سے ملے اور غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خاتمے پر بات کی۔ یاد رہے کہ 29 ستمبر کو امریکی صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ 20 نکاتی منصوبہ پیش کیا تھا۔ اگرچہ وزیر اعظم شہباز شریف نے شروع میں اس منصوبے کا خیر مقدم کیا تھا، لیکن اسحاق ڈار نے صاف کہہ دیا کہ اگر 8 مسلم ممالک کی طرف سے تجویز کردہ ترامیم شامل نہ ہوئی تو یہ منصوبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں انکشاف کیا کہ نیو یارک میں پہلے تمام 8 ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی جس میں غزہ کی صورتحال پر تفصیلی بات ہوئی۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ ان کی ٹیم ان ممالک وزرائے خارجہ کے ساتھ بیٹھے گی تاکہ کوئی قابل عمل حل نکالا جا سکے۔ ان ملاقاتوں کو کنوینر قطر کا سفارت خانہ تھا جو میڈیا سے خفیہ رکھی گئی۔ اسحاق ڈار کے مطابق امریکی وفد نے 20 نکاتی پروپوزل دیا جسے وزرائے خارجہ نے لے کر 24 گھنٹوں تک اس پر غور کیا۔ انہوں نے کہا کہ نیا ڈرافٹ بنانے کے بجائے ہم نے اسی فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ترامیم اور حذف کرنے پر کام کیا۔ ہم ہوٹل کے کمروں میں ہارڈ کاپیاں ایک دوسرے سے ایکسچینج کر رہے تھے۔ بعد ازاں 8 ممالک کا مشترکہ کاؤنٹ ڈرافٹ امریکیوں کو بھیجا گیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ جب ٹرمپ اور نیتن یاہو کی میٹنگ میں 20 نکاتی منصوبے سامنے آیا تو سعودی وزیر خارجہ نے بتایا کہ 8 ممالک کی بعض تجاویز تسلیم کر لی گئی مگر کچھ پر مزید بات چیت ضروری ہے۔ سعودی وزیر کے مطابق 2 آپشن تھے، یا تو انکار کر کے اسرائیلی خونریزی کو جاری رہنے دیا جائے یا پھر ٹرمپ کے پلان کو اپنایا جائے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ میں نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے، اور پھر مشترکہ بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب باقی فارمز ناکام ہو گئے تو یہ واحد راستہ بچا تھا، صرف بیانات سے کچھ نہیں ہوگا، عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اپنی تقریر میں اسحاق ڈار نے کہا کہ فلسطین کی پالیسی قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں پر ہے جو آج تک نہیں بدلی۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کی مستقبل اور غیر متزلزل پالیسی ہے کہ فلسطین آزاد خود مختار ریاست بنے اور اس کا دارالحکومت القدس ہو۔ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں اسرائیل کی جانب سے گلوبل سمود فلوٹیلا پر کارروائی کا بھی ذکر کیا جس میں سابق جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد خان بھی سوار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ 45 جہازوں میں سے 22 اسرائیل نے روک لیے اور متعدد کارکنان کو گرفتار کیا۔ اسحاق ڈار کے مطابق اطلاعات ہیں کہ مشتاق احمد خان بھی ان میں شامل ہیں، لیکن ابھی اس کی حتمی تصدیق نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایک طاقتور یورپی ملک کو ثالث بنایا ہے تاکہ سابق سینیٹر کی رہائی ممکن ہو سکے اور اتوار تک حتمی خبر سامنے آنے کا امکان ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ وہ اور وزارت خارجہ فلوٹیلا میں شامل تمام پاکستانیوں کی بازیابی کے لیے سرگرم ہیں۔